امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے پروگرامز جو ہیں ان کا تھیم جو ہے وہ غلبہ اسلام ہے، تو آج اس پروگرام میں غلبہ اسلام کے ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلانا جو ہے وہ مقصود ہے، یا اس کو وضاحت کرنا مقصود ہے، جو دو فریق جو ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ احمدیت کے مخالفین جو ہیں اور مسلمان ہیں، ان کی کسی نیت پر کوئی شک نہیں اور ان کی نیت پر حملہ کرنے کا کوئی حق جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ بھی غلبہ اسلام جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو اب یہ جو دو فریق ہیں، یعنی جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے مخالفین، ان دو فریق کا ایک موازنہ جو ہے وہ کر کے دکھانا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں کون سا فریق جو ہے وہ اس غلبہ اسلام کو واقعتاً جو ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے اس کی کوششیں جو ہیں وہ واقعتاً خدا کے حضور مقبول ہیں، اور خدا تعالیٰ کی جو تائید ہے اور نصرت ہے وہ کون سا فریق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور کون سا فریق جو ہے جس کی کوششیں جو ہیں وہ نامراد ہیں اور بے برکت ہیں اور خدا تعالیٰ کی نظر میں مردود ہیں۔ یہ مضمون جو ہے اس کو آج کی اس ویڈیو میں دکھانا مقصود ہے۔ جیسے ایک عربی محاورہ میں کہتے ہیں کہ وہ بِضِدِّہَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ جب دو چیزوں کا باہم موازنہ جو ہے جو متضاد ہوں آپس میں، ان کا موازنہ کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ اصل خوبی جو ہے وہ کہاں پر واقع ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی، ہم قانون فطرت میں دیکھتے ہیں کہ دن ہے رات ہے، مختلف رنگ کے مختلف قسم کے رنگ ہیں، تو اگر سفید اور کالے کو ہم نے تمیز کرنی ہو تو دونوں کو مقابل پر رکھ کر زیادہ خوبی سے اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو نیک و بد ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام پیدا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر جب ہم اس مضمون پر غور کرتے ہیں تو ایک طرف جماعت احمدیہ ہے جس کے بانی علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے، اور اس کی تائیدیں اور اس کی نصرت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور یہ غلبہ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسلام سے مراد صرف یہی جماعت ہوگی، لیکن دوسری طرف جو مخالف ہے وہ افراد بھی، تنظیمیں بھی، اور بدقسمتی سے اس دنیا میں ایک حکومت بھی ایسی ہے، خاص طور پر جو پاکستان کی حکومت ہے اور ریاست پاکستان ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسلام کے لیے سب سے خطرناک جو ہے تحریک ہے، یعنی احمدیت جو ہے اسلام کے لیے سنگین خطرہ ہے، اور پھر اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں، جو ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے ہیں، اور جو کوششیں اور کاوشیں کی گئی ہیں، ان کا مختصر ذکر جو ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک بہت ہی خوبصورت شعر میں یہ فرمایا، وہ دین ہی کیا ہے جس میں خدا سے نشان نہ ہو، وہ دین ہی کیا ہے جس میں خدا سے نشان نہ ہو، تائید حق نہ ہو،
مدد آسمان ہو۔ تو اب جب ہم ان دو فریق کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے جو ہے وہ کیا نکلے، تو احمدیت کے جو مخالفین ہیں انہوں نے اسلام کو اس سنگین خطرے سے، یعنی احمدیت سے بچانے کے لیے جو حربے اختیار کیے، ان میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ کہا کہ ہم نے پہلے شروع میں تو کفر کے فتوے علماء لگاتے رہے اور عوام الناس کو اشتعال دلاتے رہے، گھروں کو بھی جلاتے رہے، احمدیوں کو شہید بھی کرتے رہے، لیکن ایک بہت بڑا جو سٹیپ لیا، جس کو ہم میگا سٹیپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھا پاکستان میں 1974 میں جو جماعت احمدیہ کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دے کر یہ خیال کیا گیا کہ اب ہم نے اس خطرے سے نمٹ لیا ہے، اور یہ وہ دیوار ہے جو ہم نے کھڑی کی ہے کہ اب یہ مہم جو ہے وہ اس پر ہم نے ایک کاری ضرب لگا دی ہے، اور اب اس کی ناکامی جو ہے وہ یقینی ہے۔ لیکن وہ جتنی بڑی دیوار جو ہے وہ کھڑی کی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی ہی بڑے سٹیپس لے کر لوگ احمدیت میں پاکستان میں بھی داخل ہونے لگے، اور یہ فکر پڑ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ چنانچہ 1984 میں خاص طور پر 82 سے لے کر اور اس سے پہلے بھی، لیکن جو میں نے ہم چشمدید گواہ ہیں، ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے پہلے تو ربوہ میں رہائش نہیں تھی، لیکن 1980 کے بعد ربوہ میں ہی رہائش تھی، تو پھر دیکھا کہ جس طرح پر ربوہ میں جو لوگ اس زمانے میں ربوہ میں تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی جو ہجرت سے پہلے کا وقت ہے، تو ہر روز ایسے لگتا تھا جیسے دارالضیافت کے سامنے وہ بسوں کا اڈا وہاں ہی بن گیا ہے، اور اس قدر جو تبلیغ تھی کثرت کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ادھر ایوان محمود میں جو ہے وہ ایک مجلس سوال و جواب ہو رہی تھی، جامعہ میں ہو رہی ہوتی تھی، انصار اللہ میں ہو رہی ہوتی تھی، دارالضیافت میں ہو رہی ہوتی تھی، اور ایک ہی وقت میں ادھر قصر خلافت میں حضرت صاحب کے ساتھ بھی مجلس سوال و جواب ہو رہی ہوتی تھی، تو مختلف گھروں میں مجالس سے سوال و جواب ہو رہی ہوتی تھی۔ تو نتیجتاً وہ جو لوگ تھے وہ ہم نے دیکھے خود اپنی آنکھوں سے، مجالس میں سنا کہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے تھے سبحان اللہ، احمدی کتنی پیاری تشریح کرتے ہیں اسلام کی۔ تو وہ جو قانونی اور وہ آئینی جو قدغن لگائی گئی تھی، اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ پھر اس کے بعد ایک قانون بنایا گیا، اور اس قانون کے ذریعے سے احمدیوں کو 84 میں جس طور پر حق چھینے گئے اور ہر حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہ 84 جو ہے وہ بھی آیا اور گزر گیا۔ جماعت احمدیہ کے تعلیمی ادارے جو تھے ان پر قبضہ کر لیا گیا۔ جماعت احمدیہ کے وہ تعلیمی ادارے جو خالصتاً مذہبی تعلیم کے لیے اسٹیبلش کیے گئے تھے، ان میں جو مبلغین بنتے تھے اس کے اوپر قسم کے حملے کیے گئے، پابندیاں لگائی گئیں۔ جماعت احمدیہ کے لٹریچر پر پابندیاں لگائی گئیں۔ وہ اخبار جو صرف اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ صرف احمدی احباب کے لیے، یعنی الفاظ، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ جو ہتھ کنڈے تھے یہ اختیار کیے گئے، اور پھر ایک ہتھ کنڈا یہ بھی اختیار کیا گیا کہ کہا گیا کہ ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دو، اور پھر اس کے بعد جو حکومتی تعلیمی ادارے تھے وہاں پر احمدیوں کا جو داخلے تھے وہ بند ہو گئے۔ لیکن اس سارے کے باوجود جس کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خدمت اسلام ہے، اور اس طور پر ہم احمدیوں کی طرف سے جو اسلام کو خطرہ ہے اس سے ہم اسلام کو بچا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس زمانے میں ایک جامعہ احمدیہ تھا، اب کینیڈا میں بھی جامعہ احمدیہ ہے، گھانا میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، اور بھی بہت سارے جگہوں پر ہیں۔ تو اب جو اس زمانے میں لٹریچر کی جو اشاعت ہوتی تھی وہ تو بہت ہی تھوڑی تھی، بہت ہی معمولی تھی،
اور جو بیعتیں ہوتی تھیں وہ بھی سینکڑوں اور زیادہ سے زیادہ ہزاروں میں ہوتی تھی۔ پھر جماعتی جو اموال تھے ان میں جو برکت تھی، نفوس میں اور اموال میں، اور ہر اس شعبے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور اتنی برکت دی ہے کہ اب مختلف علماء جو ہیں وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ یہ قانون بنا تو احمدی جو ہیں وہ باہر نکلے۔ تو ایک طرف احمدیت کی جو ترقی تھی، باوجود ان قدغنوں کے، باوجود ان پابندیوں کے، باوجود ان مخالفانہ اقدامات کے، جو انتہائی گھٹیا اقدامات کیے گئے کہ جی احمدی قرآن نہیں پڑھ سکتے، احمدی نماز نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، تو اس قسم کے قوانین بنا کر تو جو گھٹیا حملے کیے گئے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے ساتھ رہی ہے، اور اس کی برکتیں نظر آتی ہیں ہر شعبے میں۔ دوسری طرف اگر افراد کی بات کریں تو جن افراد نے جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ مخالفت کی، جو مذہبی طور پر علماء کہلاتے ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو جو سیاستدان تھے ان میں سے یا حکمران تھے ان میں سے دو ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم طاقت کے سرچشمے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ایک نے تو اس حد تک کہا کہ یہ احمدیت ایک کینسر ہے، اور اس کینسر کو میں نے اور میری حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ کیا بنا؟ خدا تعالیٰ کی تقدیر اس طور پر وارد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے، اور وہ جو جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑانا چاہتے تھے، بحیثیت ریاست جو ہے، اب پاکستان جو ہے جس جگہ پر کھڑا ہے، جس موڑ پر کھڑا ہے، ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم چونکہ آئین کی ایک شق کو نہیں مانتے لہذا اس ملک میں تمہارے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا آئین کی ایک شق کو نہیں مانتے لہذا ملک چھوڑ جاؤ، قانون کو نہیں مانتے ملک چھوڑ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے۔ لیکن اپنا کیا حال ہے؟ اب تو سارا ہی آئین جو ہے اس کو پاؤں تلے رکھ دیا ہے، صرف آئین کو جو پارلیمنٹ نے بنایا اس کو نہیں پاؤں تلے رکھ دیا، بلکہ کہتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ جو تشریح کرتی ہے، اصل آئین وہ ہوتا ہے، اصل قانون وہ ہوتا ہے۔ تو اب جو عدالتیں تشریح کر رہی ہیں آئین کی اور قانون کی، اس کو بھی پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ اور آج کی جو صورتحال ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بحران سے نکل رہے ہیں اور دوسرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور کوئی آپشنز ہی نہیں بچے، یعنی سیاسی بحران بھی ہے، آئینی بحران بھی ہے، قانونی بھی ہے، معاشی بھی ہے، اخلاقی بحران بھی ہے، معاشرتی بحران بھی ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں جس پہلو پر جماعت احمدیہ پر حملہ کیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اس حملے کو اس طور پر ملکی سطح پر نہ الٹا دیا ہو کہ نہ ان کی تعلیم کا کوئی ویلیو ہے ساری دنیا میں، نہ ان کے کرنسی کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو ہے، تو کہاں کھڑا ہے؟ اس بات پر یہ وہ ملک ہے جس ملک کا ہر شہری جو ہے اس کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کرے۔ تکذیب ایک ایسا جرم ہے خدا تعالیٰ کے مامورین کی کہ جس کے نتیجے میں قومیں مٹائی گئی ہیں۔ پہلے قرآن شریف نے یہ تاریخ جو ہے محفوظ کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اپنے بہت ہی خوبصورت شعر میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی حد کرنا سب سے برا یہی۔ یہ جو سب سے بڑی برائی ہے کہ آپ پاکوں کی حد کرتے ہیں، یہ پاکستان نے بطور ریاست اختیار کی ہے۔
وہ اسمبلی میں بھی اختیار کی گئی ہے، مسجدوں میں بھی اختیار کی گئی ہے، وہ عدالتوں میں بھی اختیار کی گئی ہے، اور گلی محلے میں بھی اختیار کی گئی ہے۔ تو پھر خدا کی طرف سے سزا کا وارد ہونا جو ہے، اسمبلی میں بھی، عدالتوں میں بھی، ہر ادارے میں، اور مسجدوں میں بھی، اور ہر گلی محلے میں، یہ اچھمبا نہیں ہے۔ یہ وہ خدا کی تقدیر ہے جو ہر زمانے میں خدا تعالیٰ کے نبی کے مقابل پر جب لوگوں نے تکذیب کی تو جاری و ساری رہی ہے، اور آج بھی جاری ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اگر ہو جائے تو یہ مسائل کا حل ہے، ایک فریق یہ کہہ رہا ہے، دوسرا فریق تو ویسے ہی الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ لیکن نہ عدالت، نہ پارلیمنٹ، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی دانشور اس بات کو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس بات کو شاید سننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ الیکشن جو ہے جو ناانصافی پر جس کی بنیاد ناانصافی پر ہوگی وہ کیا اچھا نتیجہ نکالے گا۔ اور جب کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے تو ہر ایک کی یہ مراد ہوتی ہے کہ احمدیوں کو ایکسکلوڈ کر کے، احمدیوں کے سوا، احمدیوں کو ووٹ کا حق نہ دے کر تو جو الیکشن ہے وہ کروایا جائے۔ یہی عدالتیں جو چھوٹے چھوٹے باتوں پر سو موٹو نوٹس لے لیتی ہیں، ان عدالتوں کو یہ نظر نہیں آتا؟ سب نظر آتا ہے، جانتے ہیں۔ جب احمدیوں کو ضمانتیں دینے سے انکار کرتے ہیں، جرم کیا ہے کہ جی قرآن پڑھ رہے تھے، تو ان کو سب نظر آتا ہے۔ جب اس حد تک ناانصافیاں کی گئی ہیں، جب اس حد تک جا کے ظلم کیا گیا ہے اور زیادتی کی گئی ہے، تو اب یہ بات کہ اب آپشن کوئی نہیں رہا۔ سیاسی بحران بھی ہے، آئینی بحران بھی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اب آئین کو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں مان رہے، اور ان کے بقول عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج نہیں مان رہے، تو کل جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو چھوڑ دو، اس ملک سے نکل جاؤ، تمہارے کوئی حقوق ہی نہیں ہے کیونکہ تم آئین کی ایک شق کو نہیں مان رہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر بتاؤ کہ تمہیں کیا حق ہے اب اس ملک میں رہنے کا؟ اور وہ انسانی حقوق جو تم احمدیوں کو جس سے محروم کر رہے تھے وہ تمہارے لیے کیوں محفوظ ہیں؟ یہ خدا کی تقدیر ہے، اور اس تقدیر کو سمجھنے کی جس انسان کو توفیق مل جائے وہی سعید فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھولے اور خدا کی اس تقدیر کو دیکھ سکو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔